لي من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى يا أهل الحفاظ أطلوا لتحيوا خير الأبناء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہمارا پچھلی کلاس میں نے انٹرو دیا تھا آپ کو مخارج الحروف کا، تو یہاں پہ میں نے کل پرسوں آپ کو بتائی تھی ایک بات کہ یہ جو ہمارا 2 ٹاپک میں نے بتائے تھے جو مخارج کی اقسام کے بارے میں، ایک کا نام میں نے لیا تھا محقق اور دوسرے کا نام لیا تھا میں نے مقدر. تو محقق میں اگر یاد کرنے کی چیز، جیسے کچھ اسٹوڈنٹس کا کو اگر مشکل لگتا ہے کہ یہ ورڈ تھوڑے سے مشکل ہیں، تو اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے آپ صرف ایک چیز یاد رکھ لیں کہ محقق میں آواز ٹچ ہوتی ہے، اس مخرج پہ جا کے آواز ٹچ ہوتی ہے، اور وہ ٹچ کن جگہوں پہ ہوتی ہے؟ 3 جگہوں پہ، حلق میں، لسان میں اور شفتان میں. اور مقدر میں کیا ہوتی ہے؟ آواز ٹچ نہیں ہوتی، یہاں پہ آواز ٹچ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ کون سے ہیں؟ جوفدان یعنی منہ کا جو خالی حصہ ہے، خالی حصے میں آپ ہوا بھرتے ہیں، جیسے تو ہوا بھریں گے تو کسی جگہ پہ وہ جا کے کوئی چیز رک تو نہیں رہی نا، ہوا میں آواز پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے، سانس بھی پھیل رہا ہے، آواز بھی پھیل رہی ہے. اسی طرح خشیوم یعنی ناک میں بھی آواز کسی جگہ ٹچ نہیں ہوتی. تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ جب محقق ہے وہاں پہ ویریفائڈ، ٹچ، اور نمبر 3 چیز یاد رکھنی ہے آپ نے کہ حلق، لسان، شفتان، ان 3 میں میری آواز ٹچ ہوگی تو میرا یہ والا مخرج، یہ جو ہوں گے ان مخارج کو کہتے ہیں مخرج محقق. اور دوسرا جو تھا ایسٹیمیٹڈ، اس میں تھا نو ٹچ، اور وہ کون سے تھے؟ جوف دہن، خشیوم، اور وہاں سے ہماری آواز جو مد کی آواز ہے اور غنہ کی آواز. صرف یہ 2 چیزیں یاد رکھنے والی ہیں. باقی اس میں آپ اس ورڈز کی طرف جانے سے، مطلب اگر آپ کو مشکل لگتی ہے تو آپ اس کو بے شک نہ ادا کریں، لیکن آپ کو یہ 2 چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کہاں کہاں سے یہ ورڈز مخرج نکلتے ہیں. تو آج ہم جو ہے اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اپنے مخارج کے ساتھ کہ ہمارے مخرج کتنے ہوتے ہیں. تو بنیادی مخرج جو میں نے بتائے تھے آپ کو، جو ہمارے تھے وہ کتنے تھے؟ وہ 5 ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں؟ حلق، اس کے بعد آتا ہے ہمارا جوف دہن، جوف دان کے بعد دیکھیں لسان، خشیوم، شفتان. اب یہ جتنے بھی یہ 5 پارٹس ہیں ہمارے، یہ ہمارے منہ کے اندر، یہ ہمارے حصے ہیں. ٹھیک، اب ان حصوں کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو یہ جو 1 3 1 2 10 جو بھی لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ اب اس کو سمجھیں تو یہ جو ہیں 3 جو ہیں یہ مخرج ہے. یہ جو لیٹرز لکھے ہیں نا، اس کے ساتھ حلق سے کتنے مخرج نکلیں گے؟ 3 مخرج نکلیں گے. جوف دہن سے کتنے نکلیں گے؟ 1. خشیوم سے کتنے نکلیں گے؟ 1. شفتان سے 2. اور لسان سے 10 مخرج نکلیں گے. اب اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، جتنا جتنا ہمارا یہ ٹاپک آگے چلتا جائے گا آپ نے ان چیزوں کو ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے. تو مخرج کو سمجھتے ہوئے ہم 3 چیزوں کو کیٹیگرائز کریں گے، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہوں گی کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہ جو مخرج ہیں ان کا ٹائٹل بھی ہے کچھ. ٹھیک ہے، ان کا کوئی لقب بھی ہے اور ان کو کسی نام سے پکارا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارا یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، تو اس میں دیکھیں کہ وہاں پہ یہ جو ٹائٹل ہے وہ ہے حروف حلقی، یعنی حلق سے نکلنے والے حروف حلق کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے حروف حلقی یا حروف حلقیہ. تو کسی جگہ پہ بھی اگر یہ ورڈ آتا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ان کا ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم ورڈز کو کیٹیگرائز کریں گے کہ کون سے ورڈز ہیوی ہیں، کون سے ورڈ لائٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اس کا مخرج دیکھیں گے. تو کسی بھی مخرج کو جب صحیح پہچان کرنی ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اس حرف کو ساکن کریں گے اور اس کا جو پن پوائنٹ ہوگا اس کے ذریعے سے جہاں پہ آواز جا کے ٹکے گی تو اس سے وہاں پہ اس کا مخرج نکلے گا. تو اب اس کو سمجھتے ہیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے حلق، حلق کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں اس کے 3 مخرج ہیں، اور وہ 3 مخرج کون سے ہیں؟ نمبر 1 ادنا حلق، نمبر 2 وسط حلق، نمبر 3 اقصی حلق. تو ان 3
मखरिज से आगे से दो दो वर्ड्स निकल रहे हैं और वो दो वर्ड्स मिला के बन रहे हैं टोटल 6। तो 3 मखरिज और 6 हर्फ निकल रहे हैं इसमें से, ठीक है। तो पहला जो है देखिए गैन हा, आइन हा, हमजा हा। तो अदना हलक को देखते हैं कि अदना हलक क्या है। तो ये जो है अदना हलक बेसिकली मुंह की तरफ वाला हिस्सा है जो छोटा सा होता है, ठीक है, जहां से खुलता है। उसके बाद वस्ते हलक यानी दरमियान वाला हिस्सा। तो अब दरमियान वाला कौन सा हिस्सा होता है, जहां पे हमारी बोन होती है हलक के। आप अपनी उंगली से भी इसको चेक करें, बोन होती है जो हिलती है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उस वक्त जो हिलती है निगलते हुए खुसूसन, वो हमारा वस्ते हलक होता है, यानी हड्डी के बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा। उसके बाद आता है अक्सा हलक, यानी दूर, यानी हमारे मुंह से देखें इसकी दूरी है ना, तो इसको हम यूं याद करेंगे कि ये सीने की तरफ वाला हिस्सा होता है। हमारी गर्दन के ऊपर एक छोटा सा गढ़ा बना होता है, उस गढ़े से हल्का सा ऊपर जाएं तो वो वाला हमारा अक्सा हलक है, ठीक है। तो वहां से हमारे 2 लेटर्स निकलते हैं। तो अब सारे जितने भी ये बात हुई, क्या हुआ, सबसे पहले हमने देखा 3 मखरज और 6 हरूफ इसमें से निकल रहे हैं, और इसका टाइटल क्या है, हरूफ हलकी, ठीक, हलक से निकलने वाले हरूफ। तो अब इनको हरूफ हल्की क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर हलक से अदा हो रहे हैं और मखरज के एतबार से इनको हरूफ हल्की कहते हैं। सिंपल ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप याद रख लीजिए। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि आज हम देखेंगे हा का मखरज, जो हमारा कहाँ से निकल रहा है, अक्सा हलक। तो इसका पिन पॉइंट देखें आप, कि जैसे बिल्कुल एंड जो मैंने आपको बताया गढ़ा जहां पे था हमारा, ठीक है, उस गढ़े से जरा सा ऊपर आप जाएंगे तो वहां से क्या निकलेगा, अ, हमारा हमजा, सॉरी, हा निकलेगा। अब हमजा और हा इन दोनों का मखरिज बेसिकली एक है। तो इसको हम जानेंगे वो किस तरीके से, कि हा का जो मखरिज होता है ना, वो अक्सा हलक पहले याद रखें, फिर उसको अदा करने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करने की जरूरत, क्योंकि हमारे हलक पर इससे कोई दबाव नहीं पड़ रहा। ये एक बारीक लेटर है, इसकी ये क्वालिटी पहले देख लें कि इसका मखरिज का जो ये है टाइटल हरूफ हलकी, और दूसरा ये बारीक लेटर है, ठीक है। तो इसलिए इस बारीक लेटर है और इसकी आवाज जो है डायरेक्ट मुंह से बाहर निकलती है और पीछे हलक की तरफ नहीं जाती। ये जो पिन पॉइंट आपको नजर आ रहा है, यहां से आवाज हमारी पीछे नहीं जा रही है, ठीक है। दोबारा से इसको देखते हैं कि जब हम हा को साकिन हालत में लेते हैं तो इसमें से जो हमारी आवाज है ना, यानी कोई भी मखरिज में बताऊंगी तो उसमें आपने 2 चीजों को जहन में रखिएगा, और वो 2 चीजें कौन सी होंगी, कि हमने उनका देखना है कि हमारा उसमें सांस का क्या ताल्लुक है और हमारा आवाज का क्या ताल्लुक है। और सांस और आवाज का ताल्लुक क्यों मैंने बताया है, वो इस वजह से कि उसमें देखना है कि उस वर्ड को अदा करते हुए हमारी सांस रुकती है या जारी रहती है। इसी तरह हमने देखना है कि जो है उसमें हमारी आवाज रुकती है या जारी रहती है। ये दोनों चीजों को हमने जहन में रखना है। उसके साथ अब देखते हैं हमजा हा को, कि अब हार में ये देखें कि जब हमने इसको अदा करेंगे तो इसमें मेरी आवाज और सांस जारी रहेंगे। दोनों, ये 2 क्वालिटीज हैं इस हर्फ की, ठीक है, कि आवाज भी जारी रहेगी, सांस भी जारी रहेगी। आवाज को मैंने रोकना नहीं है। अगर मैं इसको रोकूंगी किसी जगह पे आवाज को या सांस को, तो वो झटके के साथ बंद हो जाएगी, और झटका मैंने यहाँ नहीं करना। अगर मैं झटका दूंगी तो उसकी साउंड हमजा की तरफ चली जाएगी, ठीक है, और वो आवाज वहां पे हमजा में बंद हो जाती है, और यहाँ पे मैंने आवाज को जारी रखना है। अब हम इसको देखते हैं कि इसको मुतहरिक हालत में देखते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। हा, ही, हू, ये इसकी मुतहरक हालत है, ठीक है, जो उसके ऊपर जो है आपने अभी देखा है। अब उसके बाद ये इसके जो हरकत डली हुई है, मतलब अगर उसके ऊपर फतह है, कसरा है, दम्मा है, तो उस सूरत में मैंने सिर्फ एक काउंट देके उस हरकत को पढ़ देना है। हा, ही, हू। अब उसको नीचे देखिए, यहाँ पे हा जो है वो क्या आ रहा है, मुतहरिक हालत में आ रहा है, ठीक है। उसके ऊपर हा साकिन है और पीछे जो है उसके हरकत है, तो यहाँ पे ये मुतहरिक में चला जाएगा। तो मुतहरिक, सॉरी, साकिन हालत में चला जाएगा। तो साकिन में मैंने इसको कैसे करना है, आह, एह, उह। दोबारा देखिए, आह, एह, उह। अब उसके बाद हम इसको देखते हैं मद की सूरत में क्या होता है। मद में देखें, हा, ही, हू। अब यानी ये दोनों तीनों की डिफरेंस आपको मैंने बताया कि आवाज के साथ हमने उसको निकालना कैसे, और इसमें मेरी आवाज भी जारी रही और मेरी इसमें सांस भी जारी रही। तो असल चीज देखने की ये थी कि मेरा पिन पॉइंट वो जो है उस पे मेरा हाथ निकलता है या नहीं निकलता, और उसको मैंने अदा कैसे करना है। अब उसकी हम कुछ मजीद एग्जांपल्स देखते हैं।
کہ ہم نے اگر ہا ہمارے سامنے اس صورت میں آتا ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیے سب سے پہلے ہم ادھر آتے ہیں جہاں پہ ہم نے اس کو متحرک کیا تھا. ہا، ہدینا، ہی، للہ، ہو، ہودن، بس اتنا. اب اگر ہم اس کو جاتے ہیں اس میں ساکن حالت میں جاتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پہ دیکھیے اہ، اہ، ٹھیک ہے. اگر میں اس کو خالی یہ کرتی ہوں تو یہ غلط ہو جائے گا. یہاں پہ میں نے سانس بھی جاری رکھنا ہے، آواز بھی. تو ٹھیک ہے. تو سے میں نے پڑھا اہدینا. پیچھے دیکھیے یہاں پہ جیسے ہمارا فتح کے ساتھ آیا، تو یہاں پہ اس کو سمجھیے کہ جیسے اگر میں اس کو یوں پڑھوں جیسے ورڈ ہے یہبیتو، اور اگر میں اس کو پڑھوں یہبیتو تو یہ رونگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو میں نے کیسے پڑھنا ہے؟ یہبیتو. ہا کو جاری رکھنا ہے، روکنا نہیں ہے. اگر میں اس کو جلدی پڑھوں گی، یعنی اس ورڈ پہ جب ہا آئے گا تو ہا کے اوپر میں نے اس کو تھوڑا ٹائم دینا ہے. ٹائم لگا کر میں نے آواز اور سانس کو جاری رکھنا ہے، پھر میں نے باقی حرکت کی طرف جانا ہے. اگر میں جلدی کروں گی تو ہا پر پھر کیا ہو جاتا ہے؟ کلکلا، جیسے میں نے بھی پڑھا تھا یہبیتو، یہبیتو، یہ نہیں. ٹھیک ہے. تو یہبیتو. اس کے بعد دیکھیے اہدینا یہرعون. اب یہاں پہ حمزہ کی بھی ایک آ رہی ہے ایگزامپل. تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ میں نے آئین کی جو یہ حمزہ کی ساؤنڈ ہے اس کو میں نے بتانا ہے. اون اون نہیں کرنا، اس کو میں نے کیا کرنا ہے؟ یہرعون. اس کے بعد دیکھیے مد کے ساتھ حاجرا، حاجرا، شہیدن، ہودن. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد مزید اگزامپل کی طرف جاتے ہیں آگے. جو ہماری اکثر مسٹیکس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ جہاں پہ ہمارا ہا اس طرح آ رہا ہے کہ مشدد حالت میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. مشدد کی طرف ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں تشدید آ رہی ہے ہا کے اوپر. آہا، آہا جہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تشدید ہے. تشدید میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ دو حرف چھپے ہوئے ہیں اس کے بیچ میں. پہلا حرف کیا ہے؟ ساکن، اور دوسرا حرف کیا ہے؟ متحرک. تو ان دونوں کو میں نے کس طرح ادا کرنا ہے؟ یعنی پہلے ہا ساکن پر ٹائم لگا کر سانس اور آواز کو جاری رکھنا ہے، پھر دوسرے ہاتھ کو حرکت میں لانا ہے. اگر میں اس کو جلدی سے پڑھوں گی تو پھر ایک ڈراپ ہو جائے گا، وہ نہیں کرنی مسٹیک آپ نے. آہ، ہا، آہ، ہا. ٹھیک ہے. اگر اس کو جلدی پڑھیں گے تو کیسے پڑھتے ہیں؟ آہا. تو یہ رونگ ہے. ٹھیک ہے. پہلا آہ، ہا. اس کے بعد دیکھیے اگر ہا جو ہے وہ ہمارا تا مربوطہ کی صورت میں ہوتا ہے تو اس صورت میں نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں مسفرہ کا جو ورڈ ہے، یہاں پہ میری جو تا ہے اس کو جب میں وقف کرتی ہوں، وقف کی صورت میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو جو ہے ہٹانا ہے، تو میں اس کو کس طریقے سے پڑھوں گی؟ اس کو میں کرتے ہوئے آواز کو بھی جاری رکھوں گی، سانس کو بھی جاری رکھوں گی اور وقف بھی کروں گی. تو تا کو ہٹا کے میں اس کو کیا پڑھوں گی؟ ورڈ ہے مسفراتن، تو میں اس کو پڑھوں گی مسفرہ، مسفرہ. ٹھیک ہے. اسی طرح نیچے آ جائیں جہاں پہ تشدید کے ساتھ آیا ابھی مطہرہ، مطہرہ. تو کو پہلے ہا سے ملایا، پھر ہا کو الگ سے میں نے کیا. ٹھیک ہے. جہاں پہ یہ تشدید میں آیا ہوا ہے. تو اس کے بعد جب اس کو میں نے تا کو مربوطہ کو ہٹایا اور آخر میں پھر ہا آ گیا، تو میں نے یہ تینوں دفعہ اس کو میں نے کیسے پڑھنا ہے؟ مطہرہ. اس کے بعد دیکھیے اگلی ایک اور ایگزامپل وقف کی. اب یہاں پہ یا صغیرہ آ رہی ہے، تو اس میں نے اس کو جب ہٹایا تو میں نے اس کو کیسے پڑھا؟ ظہری ہی، یہ تھا. اب میں نے اس کو وقف کر رہی ہوں. ظہری، ظہری، ظہری. تو یہ ہا کی آپ کی ساؤنڈ آنی چاہیے، اس کو اپنے ہٹانا نہیں ہے، یعنی چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے کچھ مزید ایگزامپلس کے ساتھ ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں الف صغیرہ کے ساتھ آ رہی ہے، تو یہاں پہ 2 کاؤنٹس بھی دینے ہیں مجھے، اور میں نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ تلاہا، تلاہا، جلاہا، بناہا. تو دو کاؤنٹس کے ساتھ الف صغیرہ کو بھی اور الف مدہ کو بھی، یہ دونوں اس میں آ گئے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کو میں نے اس طریقے سے پڑھنا ہے. اس کے بعد ایک اور مسٹیکس دیکھیے جو اکثر ہوتی ہے، جیسے یہ ورڈ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے انہو ہوا التواب الرحیم. یہاں پہ دیکھیں انہو پہ ایک ہا آ گیا، اگلا ہا آ گیا ہمارا ہوا پہ. تو ان دونوں کو
میں نے پورا پراپر ادا کرنا ہے. اگر میں چھوڑوں گی تو ایک ہا کو میں چھوڑ دیا تو دوسرے کو پکڑ لیا تو بھی میرا رانگ ہو جائے گا. تو میں نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ انہو هو التواب الرحیم. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ مزید آگے دیکھتے ہیں. یعنی کہ اب آتے ہیں ہم اپنے حمزہ کی طرف. تو آپ ایسا پیچھے پچھلی سلائیڈ ذرا شو کیجئے پلیز. یہاں دیکھیں جو ہوا کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں آپ نے یہ جو اس کے اوپر دمہ آ رہی ہے، اس ہا کو الگ، اس ہا کو الگ، یہ دونوں اس میں ہم اکثر کامن مسٹیکس ہوتی ہیں، ان کو آپ نے ہٹانا ہے. ان کو سامنے رکھتے ہوئے آواز کو بھی جاری رکھنا ہے، سانس کو بھی جاری رکھنا ہے. اس کے اوپر پراپر وہ نہ کرتے ہوئے آگے جائیں گے. انہو هو التواب الرحیم. تو یہاں پہ یہ ہمارا ہا کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ یہاں پہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو آپ چیٹ باکس میں جا کے ڈال سکتے ہیں، وہاں پہ اپنا کوشچن ڈالیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کا آنسر آپ کو دوں گی. تو ہاں کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. کس طریقے سے کرنی ہے؟ جب تک آپ خود اس کو نہیں اپلائی کریں گے یہ نہیں ہوگی. یہ جتنے ٹپس یا رولز آپ کو میں بتاتی جا رہی ہوں، ساتھ ساتھ آپ اپنے روز کے روز کرتے جائیں اور پریکٹس کرتے جائیں تو مجھے پوری امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے آپ کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے اور آپ کا مخرج صحیح طریقے سے نکلے گا. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا بنائے اور اس کے حقوق ادا کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.